تالوت البتہ خاموش تھا، اور یہ خاموشی میں اسے اچھی طرح محسوس کر رہا تھا۔ کئی منٹ کے بعد میرے حواس بحال ہوئے اور میں نے تالوت کی طرف دیکھا۔ بری طرح پھنس گئے تھے یار، اس کی ایسی کی تیسی، چلو تیار ہو جاؤ۔ تیار ہوں برادر، میں نے گہری سانس لے کر کہا، اور تالوت نے نگاہوں کے سامنے سے غائب ہونے کا عمل کیا۔ میں نے بھی دوشالہ اڑا اور ہم دونوں باہر نکل آئے۔ تالوت خاموشی سے اس طرف بڑھ رہا تھا جہاں تھوڑی دیر قبل ہم دونوں تھے۔ پورن لال اب بھی اسی کمرے میں موجود تھا اور کچھ سوچ رہا تھا۔ ہمیں اندر داخل ہوئے چند لمحات ہی گزرے تھے کہ دو پنڈے اندر آئے اور پورن لال انہیں دیکھنے لگا۔ رانی جی آ گئی مہاراج۔ آ گئی؟ پورن لال اچھل پڑا۔ ہاں مہاراج، وہ استھان پر آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ او بلدیو، غلطی ہو گئی، میں تمہیں منع کرنا بھول گیا۔ آج میرا دماغ ٹھیک نہیں ہے، آج میں بہت پریشان ہوں۔ خیر سنو، تم دونوں یہاں رکو، اس دروازے پر نگاہ رکھو، ہاں دھارچے اپنے ہاتھوں میں لے لو، کوئی نکلنے کی کوشش کرے تو خیال کیے بنا ہی گردنیں اڑا دینا، میں ذمہ دار ہوں۔ جو آ گیا مہاراج، پنڈے مرے ہوئے لہجے میں بولے۔ کیا کہا تم نے رانی دیومتی سے؟ وہی مہاراج جو آپ نے آگیا دی تھی۔ پورن لال نے کہا۔ پھر وہ اس کمرے سے نکل آیا اور اس سے ملحق ایک دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہاں اس نے لباس تبدیل کیا، آنکھوں میں کاجل لگایا، بدن سے خوشبو ملی اور پوری طرح تیار ہو کر باہر نکل آیا۔ اب وہ راج مندر کے ایک مخصوص حصے کی طرف جا رہا تھا۔ ہم دونوں خاموشی سے اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ تالاب والے راستے سے گزر کر وہ مندر کے سب سے دور دراز حصے میں پہنچ گیا جو کافی ویران تھا۔ اس طرف پنڈے وغیرہ بھی نہیں تھے۔ پورن لال ایک دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ ایک چوڑا صحن تھا جس میں پیپل کا ایک درخت پھیلا ہوا تھا۔ دلان میں کئی مجسمے موجود تھے۔ پھر ایک دروازہ تھا۔ پورن لال اسی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اندر روشنی تھی اور اس روشنی میں چوندویں رات کا چاند جگمگا رہا تھا۔ لمبے لمبے بال کمر سے گزر کر ضمیر تک پہنچ رہے تھے۔ دودھ جیسا سفید اور چمکدار چہرہ الجھنوں کی تصویر بنا ہوا تھا۔ یہ وہ حسین عورت تھی جسے میں نے پوجا کے دوران راج مندر میں دیکھا تھا اور کافی متاثر ہوا تھا۔ ابے عارف، تالوت نے میرا اشارہ دبایا۔ ہوں، تیرے والی وہی ہے، مگر رانی دیومتی ہے، رانی ہی ہو مگر بڑی کم سن ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ راجے مہاراجے بڑے عیاش ہوتے ہیں، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ پورن لال کی نمسکار سویکار ہو مہارانی۔ پورن لال نے اندر داخل ہو کر بڑے میٹھے لہجے میں کہا اور رانی چونک پڑی۔ نمسکار مہاراج۔ خوبصورت عورت جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ پدھاریے مہارانی، پدھاریے، داس اس قابل نہیں ہے کہ آپ اسے اتنا بڑا رتبہ دیں۔ آپ مہان ہیں مہاراج، آپ کے من میں بھگوان کی دی ہوئی جوتی ہے۔ ہری رام ہری کرشن، بس دیا ہے مرلی منوہر کی۔ پورن لال اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھے بلایا تھا مہاراج؟ ہاں مہارانی، سنسار کی تکلیفیں ہماری نگاہوں سے چھپی نہیں رہتی، ہمارے کانوں میں دکھی من کی پکار سرگوشیاں کرتی رہتی ہے۔ مہارانی اداس تھی، ہم نے اپنی قوتوں کو آواز دی اور انہوں نے ہمارے کان میں بہت سی باتیں کہیں، تب ہم چپ نہ رہ سکے۔ آپ مہان ہیں مہاراج۔ ارے ہم کیا اور ہماری ذات کیا، بس گرو کی دیا ہے کہ آپ ہمیں من کی بات نہ بتائیں گے مہارانی، ہم آپ کی زبان سے آپ کے من کی کہانی سننا چاہتے ہیں۔ اپنے من کی جوت سے کام لے مہاراج، میری جیب نہ کھل سکے گی۔ سادھو سنت دنیا تیاگ چکے ہوتے ہیں رانی دیومتی، ان سے شرم بیکار ہے، وہ تو سنسار کو دکھوں سے نکالنے کا کام کرنے کے لیے زندہ رہتے ہیں، اور بس آپ کھل کر من کی بات کہہ دے۔ دیومتی نے سر جھکا لیا، اس کے چہرے پر شرم کے آثار تھے اور پورن لال ہوسناک نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہم دونوں خاموش کھڑے اس بھیڑیے کے شکار کرنے کا انداز دیکھ رہے تھے۔ دیومتی نے کہا، ہم کیسے بولے پورن جی، جیب نہیں کھلتی۔ میں کہہ چکا ہوں رانی، سادھو سنتوں سے شرم اچھی نہیں ہوتی۔ مہاراج کو جانے کیا ہو گیا ہے، کیا بات ہے مجھے بتائیں، عجیب باتیں کرتے ہیں، میرے تو پاس ہی نہیں آتے، میں وواہ ہونے کے بعد سے اب تک کنواری ہوں۔ دیومتی نے آنچل منہ میں ٹھونس لیا اور پورن لال کی آنکھوں میں شیطان اتر آیا۔ اتنی رانیاں ہیں مگر آپ کی ٹکر کی ایک بھی نہیں، کیا مہاراج اندھے ہو گئے ہیں؟ پورن لال نے کہا۔ میں کیا جانوں، دیومتی مسکراتی ہوئی بولی، حالانکہ مہاراج نے بڑے چاہ سے آپ کو بیاہا تھا۔ آپ نہیں سمجھتے پورن لال جی۔ میں سمجھتا ہوں رانی دیومتی، دھنیہ واد ہے آپ کو کہ اس کے باوجود آپ نے اتنا سمے گزار لیا اور زبان سے اف تک نہیں کی۔ اف تو ہم نے کبھی نہیں کی پورن جی، دیومتی اداس لہجے میں بولی۔ ہم نہیں سمجھے مہارانی، یہ وواہ ہماری مرضی سے نہیں ہوا مہاراج، ہمیں تو جیتے جی نرک میں جھونکا گیا ہے۔ ہم اب بھی نہیں سمجھے مہارانی، پورن لال نے کریدتے ہوئے کہا۔ ہم سادھنا کے زمیندار کی پتری ہیں، مہاراج گوونداس کپور شکار کھیلنے گئے تھے، جب انہوں نے ہمیں دیکھا، پھر کون ہمیں ان سے بچا سکتا تھا؟ ہمارے پتا کو حکم دیا کہ ہمارے وواہ کی تیاریاں کی جائیں، پتا جی کیسے انکار کر سکتے تھے؟ کولو میں نہ پلوا دیا جاتا، بیچارہ ست پرکاش۔ رانی نے ایک سسکی لی۔ ست پرکاش کون ہے مہارانی؟ پورن لال دلچسپی سے بولا۔ ہمارے بچپن کا ساتھی، ہمارا پریمی، ہم ساون بھادو کی طرح پریم کرتے تھے ایک دوسرے سے، پرنت پھر ساون بھادو ہی ہو کر رہ گئے ایک دوسرے کے لیے، ہم بچھڑ گئے کبھی نہ ملنے کے لیے۔ وہ کہاں ہے رانی دیومتی؟ نہ جانے کہاں ہوگا، نہ جانے جیتا بھی ہوگا یا مر گیا۔ دیومتی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سچ مچ بڑا انیائے ہوا ہے تمہارے ساتھ، مجھے تم سے بہت ہمدردی ہے رانی دیومتی، مگر گوونداس کپور کو کیا ہوا؟ کیا مہاراج کی آنکھوں میں اندھیرا اتر آیا ہے؟ ہماری حیثیت ایک داسی کسی ہے مہاراج، کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، سو جاتے ہیں اور بس۔
بڑا انیائے ہوا ہے آپ کے ساتھ، ہم نے جھوٹ تو نہیں کہا تھا، مگر رانی آپ ہمت سے کام کیوں نہیں لیتی؟ کیا کریں بتاؤ، ہم کیا کریں؟ کوئنتاس کپور نے آپ کی کومل جوانی ہاتھ میں ملائی ہے، آپ اس کی قیمت کیوں نہیں وصول کر لیتی؟ ہم کیا کریں، کیسے کریں؟ آپ کا بالک درگاہ پور کا راجا ہونا چاہیے، آپ کا بالک درگاہ پور کا راجکمار ہونا چاہیے، آپ ایسی کوششیں کیوں نہیں کرتی؟ ہمارا بالک کیسی باتیں کرتے ہیں پورن لال مہاراج، بالک آسمان سے گرے گا، دیومتی نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ سادھو کے پاس سارے علاج موجود ہے دیومتی، پورن لال اصلیت پر آ گیا۔ ہم نہیں سمجھے مہاراج، بھگوان آپ کو بالکل دے گا، میں آپ کی سہایتا کروں گا، مگر آپ کو بھی کچھ کرنا ہوگا۔ کیا پورن مہاراج؟ کسی بھی طرح مہاراج کو دارو پلا کر یا کوئی بھی نشے کی چیز پلا کر اپنے ساتھ سلانا ہوگا، پورن لال نے کہا۔ اس سے کیا ہوگا؟ سنت کی آنکھوں سے کوئی بات نہیں چھپی، آپ چنتا نہ کریں، آپ چنتا نہ کریں، آپ کا جیون کشٹ ہوا ہے، آپ بھی بدلا لیں، دل کھول کر بدلا لیں۔ پورن لال نے کہا۔ مگر کیسے پورن لال؟ دیومتی نے پریشانی سے کہا۔ میرا من آپ کے لیے بہت اداس ہے مہارانی، میں آپ کی سہایتا کروں گا، میں آپ کو بالک دوں گا، آپ کے پیٹ میں میرا بچہ پروان چڑھے گا، میں آپ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ پورن لال نے اچانک اپنی جگہ سے اٹھ کر دیومتی کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ دیومتی ہکا بکا رہ گئی۔ مہاراج مہاراج کیا آپ نشے میں ہیں؟ وہ گرجی۔ میں تیری سہایتا کرنا چاہتا ہوں دیومتی، تو کلیوں کی طرح نازک، کرن کی طرح خوبصورت، اور تیری جوانی یوں نظر انداز کی جا رہی ہے، میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ تیرا بالک آپ پاگل ہو گئے مہاراج، کیا آپ بھول گئے ہیں کہ میں سب کچھ ہونے کے ساتھ ایک ہندو استری بھی ہوں؟ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے میں اپنی عزت کسی کو نہ دوں گی۔ پاگل ہو گئی دیومتی، تیرا پریمی تجھے چھینا گیا، تیرے سہاگ نے تجھے ٹھکرا دیا، اور تو دھرم کی لکیر پیٹ رہی ہے۔ پورن لال نے اپنے مضبوط پنجوں سے اس کے شانے دبوچ لیے۔ تم دھرم سیوک ہو پورن لال مہاراج، دھرم کی باتیں ہم سے زیادہ تم جانتے ہو۔ کیا میں اپنے پتی کو دھوکہ دوں، تمہارے ساتھ رنگرلیاں منا کر پاپ کروں اور پاپ کی پوٹ لے کر گردن اونچی کروں؟ کیا میری گردن اونچی ہو سکے گی مہاراج؟ تو انسان بھی ہے، تیرے ساتھ انیائے ہوا ہے دیومتی، اس کا انصاف کرنے والا بھگوان ہے، تم کون ہو؟ دیومتی غضبناک لہجے میں بولی۔ میں بھگوان کا داس ہوں، مجھے یہی حکم ملا ہے۔ غلط، تم شیطان کے چیلے ہو، بھولی بالی ناریوں کو بہکا کر نرک میں جوگ دیتے ہو، بڑے مہان بنتے تھے مہاراج، شیطان کے جال میں آ گئے نا، ہٹ جاؤ میرے پاس سے، میں جیون اسی طرح گزار دوں گی مگر پاپ نہ کروں گی۔ تو بھول گئی دیومتی، راج محل میں میری بھی چلتی ہے، دیوان ہر چرن میری مٹھی میں ہے، تو پھر اس سے کیا ہوا؟ تجھے میری بات سننی ہوگی، پران لے لوگے نا میرے، عزت نہ لے سکو گے مہاراج، کر لو جو چاہو، دیکھوں گی میں بھی۔ دیومتی میرے غصے کو نہ جگا، تیرے پاس جاگنے والی کوئی چیز نہیں ہے رنگے سیار، جاگ سکتا تو تیرا ہردے جاگتا۔ تو ہندو دھرم کو بدنام کر رہا ہے، دھرم کوئی بھی خراب نہیں ہوتا پاپی، اس کو ماننے والوں میں راکشش نکل آتے ہیں، وہی دھرم بدنام کرتے ہیں۔ بول، ہندو دھرم میں تیرے جیسے پاپیوں کی گنجائش ہے؟ سارے دھرم نیکیاں سکھاتے ہیں، اور تو نے یہ بدی کہاں سے پائی؟ بیکار باتیں نہ کرو دیومتی، میں تیرا جیون بنانا چاہتا ہوں، بنانے بگاڑنے والا بھگوان ہوتا ہے، میں تجھے اپنے شریر کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گی۔ سن ذلیل سادھو، میں جذبات کے ہاتھوں بہک کر اپنے پریمی کے پاس گئی تھی، میں نے اسے کہا کہ وہ اپنے جیون کی پیاس بجھا لے، میری طرف سے اجازت ہے، میں نے اپنا شریر اس کے سامنے ڈال دیا، اس نے کہا کہ ہم اپنے دھرم پر کالک نہیں لگائیں گے۔ دیومتی، یہ بدن ہمارے اپنے ہیں، لیکن دھرم پورے سنسار کا ہے، اس پر ہمارا ادھیکار نہیں ہے، ایک وہ تھا اور ایک تو ہے جو دھرم بانٹتا ہے اور خود کنگال ہے۔ دیومتی اب میں برداشت نہیں کر سکتا، کس کی مجال ہے جو تجھے میرے پنجے سے نکال لے؟ میں جو چاہوں گا کروں گا، اور پھر تجھے یہاں سے دھکے دے کر نکال دوں گا، کون تیری بات سنے گا؟ یہاں میری راجدھانی ہے، عزت اسی میں ہے، میری بات مان لے، خود بھی عیش کر، تیرا درجہ بہت اونچا ہوگا۔ پاگل ہے تو، مجھے جانے دے، بس ہٹ جا، میں جاؤں گی، دور دور تک آدم زاد نہیں ہے تو اب اس وقت تک کہیں نہیں جائے گی جب تک میری بات نہ مان لے۔ پورا لال خوفناک انداز میں بولا اور تن کر کھڑا ہو گیا۔ دیومتی کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، تب تالوت نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تربوز بھائی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ ہاں، میں چونک پڑا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، سارے مذہب نیکیاں سکھاتے ہیں اور نیکی انسان کے ساتھ کی جاتی ہے، جب کسی کو انسان تسلیم کر لو تو اسے انسان ہی سمجھو، دھرم بعد میں آتا ہے۔ تو یقیناً آدم زاد تم ہو، پری زاد میں ہوں، کیا ہم دونوں مل کر اس گدھے کو مرغا نہیں بنا سکتے؟ تو انتظار کس بات کا ہے؟ میں نے جواب دیا۔ دوشالہ اتار دو، تالوت نے کہا۔ ہم دونوں دروازے کے قریب آ گئے۔ دوسری طرف پورن لال نے دیومتی کے نازک بدن کو دبوچ لیا تھا۔ دیومتی شدید مزاحمت کر رہی تھی، لیکن پورن لال نے اسے اٹھا کر زور سے بستر پر پٹک دیا، اور اسی وقت تالوت نے اندر سے ہی دروازے پر لات ماری اور اس کے ساتھ ہی مجھے پورن لال پر دھکا دے دیا۔ میں حیران رہ گیا تھا، لیکن تالوت کی تو ساری حرکتیں ہی حیران کن ہوتی تھیں۔ بچاؤ بچاؤ مجھے پورن لال جی، ہربوز جی مہاراج مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، بچاؤ پورن لال مہاراج۔ اور پورن لال اچھل پڑا، اس کا منہ کھلا اور بند ہو گیا، اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ دیومتی اچھل کر ایک کونے میں کھڑی ہو گئی تھی، وہ بھی ہمیں متعجب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر پورن لال کو ہوش آ گیا، اس نے ہماری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ تو تم زندہ ہو؟ اس نے دانت پیس کر کہا۔ ابے غلطی تمہاری ہے، اس میں ہمارا کیا قصور؟ تالوت جھلائے ہوئے انداز میں بولا۔ سالا سانپ بھیجا تو ایسا مریل، اسے رینگا بھی نہیں جا رہا تھا۔ چلے جاؤ تم دونوں، نکل جاؤ یہاں سے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس بار اجدا بھیجو گے کیا؟ تالوت خوفزدہ انداز میں بولا۔ میں تمہیں قتل کر دوں گا، خون کر دوں گا تمہارا۔ پورن لال نے مجھے دبوچ لیا کیونکہ میں ہی اس کے قریب تھا۔ بڑی خوفناک گرفت تھی کمبخت کی۔
ہربوز لال میں چیخا۔ اچھا ہے پہلے تم مر جاؤ، پھر میں تمہارے غم میں رو رو کر جان دے دوں گا۔ طالوت نے بوڑھی عورتوں کے سے انداز میں کہا۔ نہیں پیارے بھائی نہیں، ہمارا تمہارا جھگڑا الگ، اس وقت ہم دشمن کے سامنے ہیں، میں نے مظلوم انداز میں کہا۔ اچھا؟ طالوت جیسے سوتے سے جاگ اٹھا۔ ہاں ہاں بالکل، پورن لال کے بازو میں میری ہڈیاں کڑکڑا رہی تھی اور میری آواز بھج رہی تھی۔ پورن لال کی گردن کی رگیں پھول رہی تھی، چہرہ انگارا ہو گیا تھا۔ ابے تو دانا ہاتھ اس کی کھوپڑی میں کیوں نہیں مارتے؟ طالوت نے کہا۔ سچ مچ میرا دانا ہاتھ آزاد تھا، اس وقت اس کی قوت میرے ذہن سے نکل گئی تھی۔ میں نے فوراً اس پر عمل کیا اور میرا فولادی ہاتھ پورن لال کی پیشانی پر پڑا۔ ہتھوڑے کسی ضرب ہوگی، پورن لال کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور میں اس کے بازوؤں سے نکل گیا۔ پورن لال نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا تھا، پھر اس نے گردن جھٹکی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہمیں دیکھا۔ میری زوردار لات پورن لال کی کمر پر پڑی اور وہ گرتے گرتے بچا، لیکن طالوت نے اسے سنبھال لیا۔ اس نے پورن لال کے دونوں شانے پکڑ لیے اور پورن لال نے پھر دونوں ہاتھوں سے طالوت کو گرفت میں لینے کی کوشش کی لیکن مقابل طالوت تھا۔ پورن لال کے دونوں ہاتھ ہلا میں جھول گئے تھے اور طالوت کے زوردار گھونسے نے اسے پھر ریباؤنڈ کر دیا تھا۔ یا میں پہلے ہی تیار تھا، میں نے ایک زوردار ٹکر ماری، اس پر پورن لال زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ تب طالوت نے اسے گھورا اور اس وقت طالوت کی آنکھوں میں پراسرار چمک لہرائی۔ میں نے پہلی بار طالوت کی آنکھوں میں یہ انوکھی چمک دیکھی تھی۔ پورن لال، اس نے بڑے پیار سے پکارا اور پورن لال اسے دیکھنے لگا۔ گھوڑی باندھ جاؤ میری جان۔ اور پورن لال دونوں ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل کھڑا ہو گیا۔ ہنہناؤ، طالوت نے کہا اور پورن لال نے منہ سے کھر کی آوازیں نکالی، پھر زور سے ہنہنایا۔ آواز بالکل گھوڑوں کی سی تھی۔ شاباش شاباش، طالوت مسرور لہجے میں بولا۔ دیکھا کتنا سعادت مند گھوڑا ہے، پورن بیٹے دلتی جھاڑو۔ طالوت پھر بولا اور پورن دونوں ٹانگیں اچھالنے لگا اور اس کوشش میں اوندے منہ گرا۔ دیمتی اب بھی ساکت کڑی تھی، وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، جیسے اس کی سمجھ میں ہی کچھ نہیں آ رہا ہو۔ تربوز لال، طالوت نے مجھے آواز دی۔ کیا ہے ہربوز لال؟ میں نے بیزاری سے کہا۔ گھوڑا کیسا ہے؟ بالکل بکواس۔ کیوں؟ اسے دلتی جھاڑنا بھی نہیں آتی، اوندے منہ گر پڑتا ہے۔ پھر کیا کیا جائے؟ اس کا ڈیزگنیشن بدل دو۔ کیا بنایا جائے؟ مرغی، میں نے جواب دیا۔ ابے نہیں، اسے انڈے دینے میں مشکل ہوگی، طالوت نے شرمائے ہوئے انداز میں کہا۔ ہونے دو۔ نہیں، گھوڑا ٹھیک ہے۔ ہرگز نہیں، مرغی ٹھیک ہے۔ گھوڑا، مرغی، میں نے بھی آنکھیں نکال کر کہا۔ اچھا، طالوت نے مردہ سی آواز میں کہا، پھر وہ درد بھرے لہجے میں بولا۔ مجبوری ہے پیارے پورن لال، میرا ساتھی نہیں مانتا۔ تمہیں تکلیف تو ہوگی لیکن مرغی کیا بری ہے؟ ہاں، تم انڈے دینے کے لیے مجبور نہیں ہو، کسی مرغے سے یاری ہو جائے تو مجبوری ہے، ورنہ انڈے دینے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ اور پورن لال سکڑ کر بیٹھ گیا، پھر اس نے مرغی کی مانند ہی کٹکھٹانا شروع کر دیا تھا۔ اچانک دیومتی نے ایک چیخ ماری اور پھر وہ دروازے کی طرف لپکی۔ ہم دونوں میں سے کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، وہ دروازے سے باہر نکل گئی۔ پورن لال اب اطمینان سے ہاتھوں اور پیروں کے بل زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ کیا خیال ہے؟ طالوت نے مجھ سے پوچھا۔ کافی ہے، میں نے جواب دیا۔ آؤ، طالوت بولا، پھر ہم دونوں باہر چل پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم اپنی کوٹری میں تھے اور مرگ چھالا پر بیٹھ کر طالوت نے کہا، آج کا کام ختم ہوا، چلو آرام کریں۔ پنڈت تلکا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو جانے دو، پہلے سے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، میں آرام کرنے کے موڈ میں ہوں، سونے دو، طالوت نے کہا اور لیٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ شاید وہ سو بھی گیا، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر تک میں جاگتا اور اوٹ پٹانگ باتیں سوچتا رہا۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا اور میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا، اور راج مندر کا ماحول پرسکون تھا، کوئی خاص بات نظر نہیں آتی تھی۔ چنانچہ میں راج مندر سے نکل آیا۔ دوشالہ اڑنے کی ابھی تک میں نے ضرورت نہیں محسوس کی تھی، کیونکہ اس وقت تک کسی نے مجھے نہیں ٹوکا تھا۔ میرے ذہن میں خیال تھا کہ آج راج محل کی سیر کروں، گو مجھے یہاں کے راستے وغیرہ معلوم نہیں تھے۔ بہرحال میں طالوت کی طرح دلیر اور بے فکر نہیں تھا، اس لیے میں نے تھوڑی دور چل کر دوشالہ اوڑھ لیا اور لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب میرے انداز میں زیادہ اعتماد پیدا ہو گیا تھا، چنانچہ میں آزادی سے گھومنے لگا۔ اسے اتفاق ہی کہنا چاہیے کہ ہرچلن لال مجھے نظر آ گیا، اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ میں سنبھل گیا، مجھے یاد آ گیا تھا کہ ہرچلن لال تلکا کے پاس گیا تھا۔ تو کیا تلکا یہی ہے؟ میں ان کے قریب پہنچ گیا، پھر بوڑھے کی حبیس کی شکل دیکھ کر مجھے جھجری سی آ گئی۔ چھوارے کی طرح سکڑا ہوا پورا بدن، یہاں تک کہ گھٹے ہوئے سر پر بھی جھریاں پڑی ہوئی تھی۔ سر کے درمیان ایک باریک سی چوٹی کسی چوہے کے دم کی مانند کھڑی ہوئی تھی اور بدن ننگا تھا، صرف ایک چھوٹی سی دھوتی تماشا بنی ہوئی تھی۔ گلے میں جنوں پڑا تھا اور پیروں میں لکڑی کے کڑاؤ تھے، جن کی آواز سناٹے میں دور دور تک پھیل رہی تھی۔ بوڑھا تلکا شکل سے شیطان نظر آ رہا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ کیا بات ہے پنڈت جی مہاراج؟ ہرچرن لال نے چونک کر پوچھا۔ ہرچرنا، تلکا کی باریک سی آواز ابھری۔ کیا بات ہے مہاراج؟ ہمارے پاس کوئی اور ہے۔ کہاں؟ ہرچرن لال نے چاروں طرف دیکھا۔ قریب، بہت قریب، میری ناک اسے سونگھ رہی ہے۔ پرنت یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے مہاراج، ہرچرن نے حیرانی سے کہا۔ کوئی ہے، ضرور ہے ہرچرنا، اسے تلاش کرو، میری ناک دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میں کیسے تلاش کروں تلکا مہاراج؟ ہرچرن بے بسی سے بولا۔ مگر ہو کون سکتا ہے؟ ہے پربھو، ہے جگن کشوری، ہے جگن ناتھ، ہے کالی دیوی، اسے میرے سامنے ننگا کر دے۔ اور سادھو زور زور سے کوئی منتر پڑھنے لگا۔ میں دل ہی دل میں اس کی ناک کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ سادھو نے زور زور سے منتر پڑھنے کے بعد آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیا
اور جیسے کوئی شے مٹھی میں لے لی. پھر اس نے مٹھی پر پھونک ماری اور پھر اسے اوپر کر کے کھول دیا. تیز روشنی ہوئی اور نیلے رنگ کی ننھی ننھی چنگاریاں فضا میں اڑنے لگیں. پھر یہ چنگاریاں میری طرف بڑھیں اور انہوں نے میرے گرد حصار کر لیا. میں اچھل پڑا تھا. پھر میں نے ایک طرف دوڑ لگا دی. یہ منظر میرے لیے سخت بدحواس کر دینے والا تھا. چنگاریاں میرے ساتھ دوڑ رہی تھیں اور ہر چرن بھی بدحواسی میں میرے پیچھے چلا آ رہا تھا. پھر بہت سے پہرے دار بھی ہر چرن کے ساتھ ہو گئے. دوڑو پکڑو جانے نہ پائے, پکڑ لو گرفتار کر لو. ہر چرن چیخ رہا تھا اور پہرے داروں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کسے پکڑیں. میں راج مندر کی طرف بھاگ رہا تھا اور پھر میں راج مندر میں گھس گیا. دوڑو پکڑو کا شور میرے پیچھے آ رہا تھا, لیکن میں اتنی تیز دوڑ رہا تھا کہ وہ لوگ کافی پیچھے رہ گئے. شور کی آوازیں مندر میں بھی سن لی گئی. چنانچہ سوتے ہوئے پنڈے جاگ اٹھے تھے اور صورتحال معلوم کرنے کے لیے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے. میں اندر گھسا تو بہت سے پنڈے میرے راستے میں تھے. میں نے دونوں ہاتھوں سے انہیں دھکیلا اور پنڈے بدحواسی میں ایک دوسرے پر ڈھیر ہو گئے. پھر انہوں نے بھی اڑتی ہوئی چنگاریاں دیکھی تھیں جو ظاہر ان کی سمجھ میں نہیں آئی ہوں گی. دوسرے لمحے وہ گگانے لگے. یہ بیچارے پنڈے ہی تھے جنہوں نے اندر داخل ہونے والوں کو روکا. چونکہ وہ دروازے میں کھڑے گگیا رہے تھے, آنے والوں سے ٹکرائے اور ان کے ساتھ ہی ڈھیر ہو گئے. اس طرح مجھے اپنی کوٹری میں پہنچنے کا موقع مل گیا. طالوت بدستور ہراٹے لے رہا تھا. طالوت طالوت, میں نے گھبرائے ہوئے انداز میں اسے جھنجھوڑ ڈالا. کیا ہوا کیا ہوا رے؟ طالوت نے میرے گرد بکھری ہوئی چنگاریاں دیکھی اور بکھلاہٹ میں کھڑا ہو گیا. یہ کیا عارف؟ مصیبت, تلکا کی مصیبت, میں نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا. جلدی کرو, وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں. طالوت نے ادھر ادھر دیکھا تو اس نے منہ کھول دیا. مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے تیز ہوا مجھے ایک طرف کھینچ رہی ہو. میں پوری قوت صرف کر کے خود کو روکنے لگا, لیکن رک نہ سکا اور طالوت کے قریب پہنچ گیا. طالوت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا, لیکن میرے گرد بکھری ہوئی چنگاریاں طالوت کے حلق میں غائب ہو گئیں. تو میں نے جلدی سے شوانہ کا دوشالہ اتار دیا. شور اب مندر میں آ گیا تھا. ہر چرن لال ہماری ہی کوٹری کی طرف دوڑ رہا تھا اور پھر کوٹری کے دروازے پر قدموں کی آواز رک گئی. دروازہ کھولو, ہر چرن کی آواز ابھری. قصہ کیا ہے؟ طالوت نے سرگوشی کی. ان کے ساتھ تلکا ہے, خطرناک آدمی ہے, ہوشیار, باقی باتیں پھر بتا دوں گا, میں نے جواب دیا. ٹھیک ہے, فکر مت کرو, طالوت نے کہا. دروازہ کھولو, کھولو دروازہ. باہر سے زور زور سے دروازہ بجایا جانے لگا اور طالوت دروازے کی طرف بڑھ گیا. اس نے دروازہ کھول دیا. میں بھی اپنی کیفیت درست کر کے اس کے نزدیک آ کھڑا ہوا تھا. ہر چرن لال بڑی کینا توز نگاہوں سے ہم دونوں کو گھورا تھا. کیا بات ہے مہامنتری جی؟ طالوت نے پاٹ تار آواز میں پوچھا. اندر اور کون ہے؟ ہر چرن لال نے بھی سخت لہجہ اختیار کیا تھا. تمہارے خیال میں کون ہو سکتا ہے؟ طالوت نے الٹا اسے سوال کر دیا. وہ کون ہے جو باہر سے آیا ہے؟ کیا سمے ہوا ہر چرن لال؟ طالوت نے پوچھا. ہم اندر تلاشی لیں گے, ہر چرن بولا. اب تلکا بھی اس کے نزدیک پہنچ گیا تھا. میں پوچھتا ہوں سمے کیا ہوا ہے؟ طالوت گرجا. مجھے نہیں معلوم. یہ سمے کسی کو جگانے کا ہے؟ ہماری نیند کیوں خراب کی گئی ہے؟ جاؤ اندر دیکھو, اندر کون ہے؟ ہر چرن لال نے پنڈوں سے کہا اور پنڈے اندر گھس گئے. کوٹری کون سی بڑی تھی جو کسی کے چھپنے کا استعمال ہوتا؟ چنانچہ پنڈوں نے گردن ہلا دی. ان دونوں میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے, تلکا کی کری آواز ابھری. اس کی پوری شخصیت کراہیت امیز تھی. اس کے ایک ایک عضو سے نفرت ہوتی تھی. یہ کون ہے ہر چرن لال؟ طالوت نے پوچھا. ارے مہاراج تلکا پنڈت, تم ان کا نام کس طرح لے رہے ہو؟ ہر چرن بکھلا کر بولا. انہیں نان کی داد سے ملا دو. ہر چرن لال, اور تم بھی اب یہاں سے بھاگ جاؤ, رات کافی بیت گئی ہے. ہوش میں رہو مہاراج, میرا نام ہر چرن لال ہے. میں تمہیں یہاں سے گھسیٹتا ہوا لے جاؤں گا اور سولی پر چڑھا دوں گا. تربوز مہاراج, طالوت نے مجھے پکارا. مہاراج ہربوز جی. کیا ہر چرن لال جی کی بدھی ٹھیک کر دی جائے؟ زبانی مہاراج, زبانی. ممکن ہے ایک شریف آدمی باز آ جائے. کیا خیال ہے ہر چرن, جاتے ہو یا پھر؟ طالوت سے گھورا اور ہر چرن نے بکھلا کر آنکھیں پھیر لی. پھر وہ پنڈوں کی طرف کر کے بولا. جاؤ تم دیکھو, راج مندر میں ایک ایسا آدمی گھس آیا ہے جس کے گرد اگر ناچ رہی ہے. پنڈوں کی سمجھ میں کچھ آیا ہو یا نہ آیا ہو, لیکن انہوں نے وہاں سے بھاگ جانے میں ہی عافیت سمجھی تھی. پھر ہر چرن لال امتاد طلب نگاہوں سے تلکا کی طرف دیکھا. تلکا گہری نگاہوں سے ہم دونوں کا جائزہ لے رہا تھا. پھر اس نے نرم لہجے میں کہا. ہم آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں مہاراج. ابے جاتا ہے یہاں سے کہ 2 کھوپڑیاں پر ایک ہاتھ, سالہ سوکھے کا مریض. ابے پہلے 1 درجن انڈے چڑھا, اس کے بعد آنا. طالوت نے کہا. ہر چرن لال بری طرح بچھڑ گیا. مار ڈالوں گا, چاہے کچھ بھی ہو جائے. مہاراج کا یہ اپمان. وہ ہماری طرف لپکا, لیکن تلکا نے اس کا بازو پکڑ لیا تھا. اس نے ہر چرن کو پکڑتے ہوئے نرم لہجے میں کہا. نہیں ہر چرن, سادھو سنتوں کی بات کا برا نہیں مانتے. نہ جانے کون سی بات میں کیا چمتکار ہو. رہنے دو, اس سمے رہنے دو. صبح کو ہم مہاراج سے بات کر لیں گے. اور ہر چرن رک گیا. آرام کریں مہاراج, صبح کو آپ کی سیوا میں حاضر ہوں گے. آؤ ہر چرن. تلکا نے ہر چرن کا بازو پکڑا اور ایک طرف لے گیا. طالوت نے مجھے آنکھ ماری تھی. پھر وہ بھی ان کے پیچھے نکلنے کو تیار ہو گیا. رک جاؤ طالوت, کہاں جا رہے ہو؟ میں نے اس کا ہاتھ بازو پکڑ لیا. ان کے پیچھے, پہلے ان کی باتیں سن لیں, اس کے بعد ہم آپس میں باتیں کریں گے. رک جاؤ یار, وہ بڑا حبیث ہے, ہواؤں میں انسانوں کی بو سونگ لیتا ہے. میں نے کہا. میری بو نہیں سونگ سکے گا, میں انسان کا ہوں, ویسے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسے بعد میں دیکھ لیں گے. اب تم بیٹھ جاؤ, اس آدھی رات کے ہنگامے کے بارے میں بتاؤ. یار عمدہ چیز آئی ہے, میرا خیال ہے اس سے تمہیں مقابلہ کرنے میں بھی لطف آئے گا. میں نے گہری سانس لے کر کہا. اب تفصیل بھی بتا دو یار. طالوت نے بیزاری سے کہا. میں بس نیند نہیں آ رہی تھی, دوشالہ اڑ کر باہر نکل گیا, وہاں یہ دونوں نظر آ گئے. میں ان کے ساتھ چل رہا تھا کہ بوڑھے حبیث نے رک کر کہا. اس کی ناک انسان کی بو سونگ رہی ہے. خوب, پھر؟ طالوت دلچسپی سے بولا. اس نے مٹھی بند کر کے کوئی منتر پڑا
ایک روشنی ہوئی، اس نے کہا جو کوئی ہے اسے ننگا کر دے۔ سو چنگاریاں میرے ارد گرد پھیل گئی اور میں بدحواسی میں دوڑ پڑا۔ عمدہ، طالوت پرخیال انداز میں بولا۔ اب سوچو، برخودار آدمی خطرناک ہے۔ عارف دی گدھے، غصہ مت دلاؤ ورنہ اس کی سوکھی ہوئی ہڈیوں کا تیل نکال کر تمہارے پورے بدن پر مل دوں گا۔ طالوت غصیلے انداز میں بولا، گویا اس کے بعد بھی تم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ابے، اتنے عرصے سے اپنے ابا جان کو دھوکہ دیتا پھر رہا ہوں، یہ سالا سوکھا بانس میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ پھر بھی ہوشیاری کی ضرورت ہے طالوت، یہ ہندو جوگی بڑے منتر جانتے ہیں۔ ایک بات بتاؤں؟ طالوت نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ ضرور میرے بھائی، ضرور بتاؤ۔ وہ گندے علم کا ماہر ہے، تم نے اس کی شخصیت سے گھن نہیں محسوس کی؟ خدا کی قسم محسوس کی تھی، میں نے پرجوش انداز میں کہا۔ گندا علم خطرناک ضرور ہوتا ہے، لیکن چنتا نہ کر، ایسے چکر دوں گا مہاتما جی کو کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ ٹھہرو، یہاں رہ کے ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ یہاں رہ کر؟ میں تعجب سے بولا۔ راسم، طالوت نے آواز دی، اور راسم کو آنے میں دیر کیا لگتی؟ ان دونوں کی گفتگو یہاں سننا چاہتا ہوں، طالوت نے کہا، اور راسم نے مسکراتے ہوئے گردن جھکا دی۔ اس نے ہاتھ ہلا میں نچایا اور ہرچرن لال کی آواز ابھری، آپ نے دونوں کو دیکھ لیا مہاراج؟ ارے، میں اچھل پڑا، میں نے چاروں طرف دیکھا، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ خاموشی سے سنو یار، طالوت نے کہا، لیکن میں حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ کوئی بھی چیز نہیں تھی، دوسری طرف سے آواز صاف آ رہی تھی، وہی دونوں تھے۔ ہاں مہاراج، گہرے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ ہیں کون مہاراج؟ میں تو سب پریشان ہوں۔ چنتا مت کرو ہرچرن، میں تمہارا کام کر دوں گا، لیکن تم نے میرے کام کے بارے میں کیا سوچا ہرچرن لال؟ آپ کا کام؟ میں نہیں سمجھا مہاراج۔ راج ہنس، بوڑھے حبیز کی آواز ابھری۔ اوہ، ہرچرن کے منہ سے آہستہ سے نکلا۔ وہ کئی منٹ خاموش رہا تھا، پھر اس نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا مہاراج، آپ اس کا خیال چھوڑ دیں۔ حالات نہیں دیکھ رہے ہمارے، اس کے پریم نے ہمیں سکھا دیا ہے، بوڑھے نے کہا۔ انا للہ، بھائی عاشق ہیں، طالوت نے کہا، لیکن میں تو اس کی آواز پر غور نہیں کر رہا تھا، یہ آ کہاں سے رہی تھی؟ لیکن میں تو اس آواز پر غور کر رہا تھا کہ آخر یہ آ کہاں سے رہی تھی؟ لیکن وہ بڑی باس کی پڑیا مہاراج، پورن لال الگ اس پر دانت رکھتا ہے، وہ تو گوونداس کپور مہاراج نے اسے نہیں دیکھا، ورنہ پھر وہ ہم میں سے کسی کی نہیں رہتی۔ ہمارے سامنے کس کی مجال ہے اس پہ نگاہ رکھے؟ لیکن مہاراج کرپا کرو، آپ کو معلوم ہے میں اس کے بنا نہیں جی سکتا۔ بکو مت ہرچرن لال، ہم تمہارا کام اسی شرط پر کریں گے، اسے ہمارے حوالے کر دو۔ تلکا پنڈت نے کہا۔ مہاراج ہم جا رہے ہیں۔ تلکا شاید اٹھ گیا تھا۔ سنیے تو صحیح مہاراج، بیٹھ جائیے، سنیے۔ اس نے آج تک مجھے پریم کی نگاہوں سے نہیں دیکھا، لیکن اگر وہ آپ کو پسند کر لے تو پھر ٹھیک ہے، آپ کا اس پر حق ہے۔ وچن دیتے ہو ہرچرن لال؟ ہاں مہاراج، لیکن شرط یہی ہے کہ اگر اس نے من سے آپ کو پسند کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ منظور ہے، تم دیکھو گے، وہ من سے ہمیں سویکار کرے گی۔ آپ شکتی رکھتے ہیں مہاراج، بدنصیب تو میں ہی ہوں، ہرچرن لال نے کہا۔ خیر چھوڑی ان باتوں کو، ان دونوں کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے؟ بور ہونے دو، وہ دونوں تمہارے سامنے اپنے بارے میں بتائیں گے، اور پھر تم ان کے لیے جو بھی سزا طے کرو گے وہ خوشی سے قبول کر لیں گے۔ کیا ایسا ہو سکے گا مہاراج؟ اوشیہ۔ کیا تم تلکا کو ٹوٹکیا سمجھتے ہو؟ تلکا کی آواز میں بڑا مان تھا۔ ٹھیک ہے مہاراج، مجھے آپ پر وشواس ہے، مگر یہ پورن لال کہاں گیا؟ سو گیا ہوگا پکھنڈی، آپ بھی سو جائیں مہاراج، صبح کو ان دونوں کا فیصلہ کریں گے۔ ہمارا استان کہاں ہے؟ یہی کمرہ ٹھیک ہے مہاراج؟ ہاں ٹھیک ہے، تم جاؤ، تلکا نے کہا۔ پھر شاید ہرچرن لال کمرے سے نکل گیا۔ آوازیں بند ہو گئیں اور طالوت میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ طالوت، مجھے بتاؤ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ میں نے کہا۔ کمال ہے یار، اتنی دلچسپ گفتگو ہو رہی تھی، تم نے اس پر تو غور نہیں کیا، آوازوں کے لیے اتنے پریشان ہو؟ یار حیرانی کی بات ہے، میرے خیال میں بالکل حیرانی کی بات نہیں ہے۔ تم لوگ کالے رنگ کے پلاسٹر کے آلے میں سمندر پار کی گفتگو سن لیتے ہو، ہزاروں میل دور کے حالات دیکھ لیتے ہو، ہماری سائنس اتنی بھی نہ ہوگی؟ سائنس میں بھی تو فرق ہوتا ہے نا عارف۔ اس بات کو جانے دو، یہ تلکا مہاراج تو اب مجھے مزے کی چیزیں نظر آنے لگے ہیں۔ کیا تم نے توجہ سے ساری گفتگو سنی؟ ہاں، کوئی خاص بات نوٹ کی؟ راج ہنس، میں نے طالوت کی آنکھوں میں جھانکا۔ شکر ہے، بالکل ہی غیر حاضر نہیں تھے۔ ظاہر ہے میں گفتگو سن رہا تھا، مگر یہ ہے کیا بھلا؟ ظاہر ہے لڑکی ہوگی۔ ہاں، عشق و عاشقی کی بات بھی ہو رہی تھی، طالوت نے کہا۔ میں گردن ہلانے لگا، پھر اچانک کسی خیال کے تحت چونک پڑا۔ طالوت؟ ہاں کہو، جلدی کہو، کہیں وہی لڑکی؟ میرے دماغ میں یہی بات آ رہی تھی۔ وہ تب تو لڑکی واقعی بڑی پرسرار ہے، ریاست درگاہ پور کے اتنے بڑے بڑے لوگ اس کے چکر میں ہیں۔ مہاراج گوونداس کپور کی بات بھی آئی تھی، راجا بھی کافی عیاش معلوم ہوتا ہے، شاید وہ عیاشی کی وجہ سے ہی دربار میں نہیں آتا اور ہرچرن لال پورے درگاہ پور پر راج کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے راجا کو بھی دیکھ لیں گے، پہلے ان لوگوں کو تو درست کر لیا جائے۔ نہ جانے کیوں یہ آدمی مجھے خوفناک لگ رہا ہے۔ دراصل طالوت، میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ اب تک ہمارا واسطہ صرف ایسے لوگوں سے پڑتا رہا ہے جو صرف عام لوگ تھے، لیکن ہندو جادوگر بہت مشہور ہوتے ہیں، تمہیں ان کے بارے میں کوئی تجربہ نہیں ہے؟ اب ہو جائے گا میری جان، بس اب سونے کی کوشش کرو، صبح کو بہت سے مار کے سر کرنے ہیں، طالوت نے کہا۔ صبح کو بہت سے مار کے سر کرنے ہیں، طالوت نے حسب عادت لاپرواہی سے کہا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ لیٹ میں بھی گیا تھا، لیکن نہ جانے کب تک نیند نہیں آئی تھی۔ طالوت مست نیند کے ہراٹے لے رہا تھا اور میں جاگ رہا تھا۔ پھر میری آنکھوں میں بھی چپکے سے نیند گھس آئی اور پھر صبح ناقوس کی صداؤں سے ہی آنکھ کھلی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر سویا تھا، طالوت بھی جاگ گیا تھا اور دانت پیس رہا تھا۔ پھر اس نے راسم کو آواز دی، راسم۔ صبح بخیر آقا، راسم نے فوراً جواب دیا۔ ابھی نہیں، ہم بہت دیر سے سوئے تھے، کچھ دیر اور سوئیں گے۔
ایک بھی گھنٹہ نہیں بجنا چاہیے، ایک بھی آواز بلند نہ ہو، تالوت نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا آقا، راسم نے کہا اور نگاہوں سے غائب ہو گیا، اور چند ساتھ کے بعد واقعی ساری آوازیں معدوم ہو گئیں۔ حالانکہ مندر کی صبح ایسی پرشور ہوتی ہے کہ کان پھٹ جاتے تھے، ابھی چند ساتھ قبل ایسی کیفیت تھی، لیکن اب بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ لیکن پھر یہ خاموشی ٹوٹ گئی۔ اب یہ انسانوں کا شور تھا، نہ جانے کیسی بھاگ دوڑ ہو رہی تھی۔ تالوت تو کروٹ بدل کر گہری نیند سو رہا تھا، لیکن میری نیند اچٹ گئی تھی۔ طبیعت بھاری ہو رہی تھی، لیکن صورتحال معلوم کرنے کے لیے نکل آیا۔ میں جانتا تھا یہ دن مندر میں بڑا ہنگامی ہوگا، اس صبح کی ابتدا بھی ایسی ہوئی ہے۔ میں باہر نکل آیا، بہت سے پنڈے جگہ جگہ جمع تھے۔ کچھ پنڈے مندر کی دیواروں پر کھڑے سمندری گونکوں سے بنائے ہوئے ناقوسوں میں پھونکے مار رہے تھے، اور ان کے چہرے سرخ ہو گئے تھے۔ وہ بار بار ناقوس جھاڑنے لگتے اور پھر بجانے کی کوشش کرتے، لیکن آواز نکلتی ہی نہ تھی۔ یہی کیفیت بڑے بڑے پیتل کے گھنٹوں کی تھی۔ بے شمار لوگ گھنٹے ہلا رہے تھے، لیکن بیکار، ایسا لگتا تھا جیسے ان میں بجانے والی ہتھوڑیاں ہی نہ ہوں۔ توہمات کے بندے بڑے دہشت زدہ تھے، وہ اس انوکھی بات کو بڑی بدشگونی قرار دے رہے تھے۔ پورے مندر میں ہنگامہ تھا، پنڈے جھانک جھانک کر پیتل کے گھنٹوں میں دیکھ رہے تھے۔ میں نے گہری سانس لی، نہ جانے کیوں میرے دل کو تقویت سی ہو گئی۔ دل کا خطرناک شخصیت ضرور ہے، لیکن اس کا واسطہ جس شخص سے پڑھنے والا ہے وہ ناقابل تسخیر ہے۔ وہ صرف کچھ دیر سونے کے لیے اتنا بڑا ہنگامہ برپا کرا سکتا ہے۔ میں وہاں سے پلٹا اور واپس تالوت کے پاس پہنچ گیا۔ تالوت بھی اب آنکھیں کھولے لیٹا تھا، اس کے انداز میں کسل مندی تھی۔ کیا ہو رہا ہے باہر؟ اس نے پوچھا۔ ہنگامہ، میں نے جواب دیا۔ پورن لال برآمد ہو گیا؟ میرا خیال ہے ابھی نہیں، ابھی اس کے بارے میں کچھ سنا نہیں ہے۔ چلو باہر چلیں، تالوت نے کہا۔ ہم دونوں تالاب پر آئے، وہاں ہاتھ منہ دھویا، دانت وغیرہ صاف کیے، پھر اندر واپس آ گئے۔ پنڈے اپنی کوششوں میں ناکام ہو گئے تھے، چنانچہ گھنٹے بجانے کی کوشش ترک کر دی گئی۔ پوجا کرنے والے یوں ہی آ گئے تھے، پھر پورن لال کی تلاش شروع ہو گئی۔ مہاراج پورن لال کہاں ہیں؟ کسی نے کہا۔ ارے ہاں، مہاراج صبح سے نظر نہیں آئے، کہاں گئے؟ بہت سی آوازیں ہیں، سب کو پورن لال کا خیال آ گیا تھا۔ دیکھو، مہاراج کو تلاش کرو۔ اور پنڈے پورن لال کی تلاش میں چاروں طرف دوڑنے لگے۔ بڑی افراتفری پھیل گئی۔ تلکا پنڈت کی آمد کی شاید ابھی تک کسی کو یہاں پر خبر نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر تلکا بھی برآمد ہو گیا، اور سارے پنڈے عقیدے سے ان کے سامنے جھک گئے۔ بدحیت تلکا پوجا کے حال میں آ گیا تھا۔ بڑی عجیب عجیب باتیں ہو رہی ہیں تلکا مہاراج، کیا بات ہے؟ آج مندر کے سارے گھنٹے بند ہو گئے، شنکھ کی آوازیں بھی بند ہو گئی، اور مہاراج پورن غائب ہیں۔ پورن لال غائب ہے؟ تلکا چونک پڑا۔ ہاں مہاراج، کب سے؟ رات کو انہیں دیکھا گیا تھا، پوجا میں بھی تھے، صبح سے ان کا پتہ نہیں ہے۔ پورن لال مہاراج تالاب کے اس پار کے مکان میں موجود ہیں۔ ایک پنڈا چیختا ہوا وہاں آیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ تلکا نے پوچھا۔ انڈے سہ رہے ہیں، پنڈا بدواسی میں بولا، اور سب اسے گھورنے لگے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں مہاراج، وہ کئی انڈے نیچے دبائے بیٹھے ہیں اور ان پہ سے اٹھ نہیں رہے۔ کیا بکواس ہے؟ تلکا گھر آیا۔ آپ خود دیکھ رہے ہیں تلکا مہاراج، بھگوان کی سوگند میں سچ کہہ رہا ہوں، پنڈا رو دینے والی آواز میں بولا۔ اب ہنگامہ دوسری طرف منتقل ہو گیا، بہت سے لوگ مندر کے دوسرے حصے کی طرف دوڑے۔ تلکا بھی اپنی سوکھی ٹانگیں اٹھاتا ہوا اسی طرف جا رہا تھا۔ ویسے پنڈے اس کے زبردست عقیدت مند تھے، بہت سے پنڈے اس کے پیچھے ادب سے چل رہے تھے۔ رک جاؤ، ان سے کہو کوئی اندر نہ داخل ہو، تلکا نے کہا، اور پنڈے چیخ چیخ کر انہیں تلکا پنڈر کا حکم سنانے لگے۔ چنانچہ وہ بھی رک گئے، جو پرانے مندر کے دروازے تک پہنچ گئے تھے۔ سب نے تلکا مہاراج کو راستہ دے دیا تھا، اور اچانک تلکا کو جیسے کوئی خیال آ گیا۔ اس نے سارس کی طرح گردن اٹھائی اور اچک اچک کر دیکھنے لگا۔ تب اس کی نگاہ ہم دونوں پر پڑی، اور اس کے ہونٹوں پر ایک مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ پیچھے ہٹا، ہمارے قریب پہنچ گیا۔ جے رام جی کی مہاراج، اس نے دونوں ہاتھ جوڑے۔ میں اور تالوت مسکرا کر رہ گئے تھے۔ داس سے کچھ ناراضگی ہے مہاراج؟ تلکا نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا کہنا چاہتے ہو تلکا جی؟ تالوت نے زہریلے انداز میں پوچھا۔ کچھ نہیں شوامی، رات بھر چندر گپتی کا پاٹ کیا، پرنتو تمہارا مکھ نہ تلاش کر سکا۔ بڑی بات ہے، مگر مقابلہ سخت رہے گا مہاراج۔ ہی، وہ عجیب سے انداز میں ہنسا۔ ہاں تلکا جی، تمہارے لیے بڑی مصیبت پڑ جائے گی۔ دیکھیں گے مہاراج، آئیے اندر آئیں۔ یہ پورن لال کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ دیکھیں تلکا مہاراج، ہم یہی ٹھیک ہیں۔ آئیے بھی، اب ایسی بھی کیا، ہم دونوں گیان کی جنگ لڑیں گے، آپس میں من بگاڑنے سے کیا ملے گا؟ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہرچرن لال کو آپ نے اطلاع نہیں کرائی؟ ارے ہاں، خوب یاد دلائے۔ ارے سنو بھگوان داس، مہاراج ہرچرن لال کو تو اطلاع دو، پورن لال ان کا بھی تو متر ہے، دیکھیں تو وہ آ کر اسے کیا ہو گیا ہے۔ اور بہت سے پنڈے دوڑ گئے۔ بہرحال ہم تلکا کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ اندر داخل ہو گئے۔ پورن لال دلان کے دوسری طرف اسی کمرے میں موجود تھا، اور اسی جگہ بیٹھا تھا جہاں ہم چھوڑ گئے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ مرغی کی طرح کڑکڑایا اور کڑکاتا ہی رہا۔ اس نے سنبھل کر بیٹھنے کی کوشش بھی کی تھی، اور ایک سفید انڈا اس کے نیچے سے سرک آیا تھا۔ پورن لال اٹھو، پورن لال، تلکا نے اس کے قریب پہنچ کر کہا۔ پورن لال زور سے کڑکڑایا۔ منشیہ کی زبان میں بات کر پورن، یہ تلکا کا حکم ہے، منشیہ کی زبان میں بات کر۔ اب میں بھاگ یہاں سے، دیکھتا نہیں ہے بچے نکال رہی ہوں، پورن لال نے جواب دیا، اور تلکا اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ پورن لال کے چہرے پر بیزاری تھی۔ کیسے بچے پورن لال؟ بلاہر اس نے پوچھا۔ سفید سفید، چھوٹے چھوٹے، بڑے ہی سندر، بڑے ہی سندر۔ کیا بک رہا ہے پورن لال؟ تم نشے ہے، مرغی نہیں ہے؟ ہے بھگوان، اس بوڑھے کی آنکھیں ٹھیک کر دے، میں سے منشی نظر آ رہی ہوں۔ ارے کلنک بھاگ جائے یہاں سے، کیوں مجھے ستا رہا ہے؟ میں تیرا کیا بگاڑ رہی ہوں؟ پورن لال نے مظلوم انداز میں کہا۔ تلکا اسے دیکھتا رہا۔ مجھے زور کی ہنسی آ رہی تھی، لیکن تالوت بڑی سنجیدگی سے پورن لال کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ آپ ہی بتائیں مہاراج، کیا ہوا ہے پورن لال کو؟
کریر شکل بوڑھا ہماری طرف مڑا. جو کچھ تمہیں ہونے والا تلکا مہاراج. ہی ہی ہی. مجھے تو مرغا ہی بنانا مہاراج, میں انڈوں پر نہ بیٹھ سکوں گا. اور ہاں, مندر کے گھنٹے کیسے بند ہو گئے تھے؟ لومڑی کی شکل والے تلکا نے کہا. تم تو بڑے گیانی ہو تلکا پنڈت, معلوم کر لو. سب کچھ معلوم ہو جائے گا, چنتا مت کرو, سمے آنے دو. اوشیہ اوشیہ. ویسے ایک بات بتا دوں. ضرور. چندر گپتی تمہارے بارے میں کوئی جواب نہیں دیتی. اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ وہ کیا مہاراج؟ ہو سکتا ہے کہ ہندو دھرم سے ہی تمہارا کوئی سمبند نہ ہو. تلکا نے ہماری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. سچ بات ہے, میرے چہرے کا تو رنگ ہی اڑ گیا تھا. لیکن تالوت نے کہکا لگایا تھا. ہاں ہاں, ہمارا دھرم آکاش سے اترا مہاراج, آپ چنتا نہ کریں. اس نے جلدی سے کہا. نہیں میرے پیارے بالکوں, میں سچ کہہ رہا ہوں. اگر تم ہندو نہیں ہو تو ملیچ ضرور ہوگے. اور یہ پنڈتوں اور پجاریوں کو جب یہ بات معلوم ہوگی تو وہ آرام سے تمہارا کریا کرم کر دیں گے. بہت جلد میں ان کے سامنے یہ بات رکھ دوں گا. تم جو کچھ کرو گے تلکا مہاراج, وہ تمہارا کام ہوگا. ہم جو کچھ کریں گے وہ ہمارا. تالوت نے جواب دیا. اس کا دیوان ہرچرن لال آ گئے. ان کے چہرے پر بھی پریشانی کے آثار تھے. یہ سب کیا ہو رہا ہے تلکا مہاراج؟ ہرچرن لال نے آتے ہی پوچھا, پھر ہمیں دیکھ کر سنبھل گیا. ان بالکوں سے پوچھو جن کی بدھی خراب ہو گئی ہے, تلکا سے ٹکر لینے آئے ہیں. ارے تم سب یہاں کیوں آ مرے ہو؟ باہر جاؤ, مجھے انڈے دینے دو, میرے انڈے ٹوٹ جائیں گے. پورن لال نے پریشانی سے کہا. ہرچرن چونکوں سے دیکھنے لگا. یہ کیا پاگل بنے پورن لال, اٹھو, چلو اندر چلو. ہرچرن نے پورن لال کی طرف بڑھتے ہوئے کہا. پورن لال کسی مظلوم مرغی کی طرح زور زور سے چیختا رہا. چلو اسے اٹھا کر مندر میں لے چلو. ہرچرن لال نے پنڈتوں کو حکم دیا اور پورن لال کو پکڑ لیا. پورن لال دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا. وہ بیان کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ انیائے ہوا ہے, اسے اپنے بچوں سے محروم کر دیا گیا ہے. آؤ یار, آج کھانے پینے کی بات بھی نہیں ہو سکے گی, خود ہی بندوبست کریں. تالوت نے مجھ سے کہا. ہم بھی وہاں سے چل پڑے. غرض کے خوب ہنگامہ ہو رہا تھا.